انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ کتاب ہے صحیح البخاری، ٹھیک ہے نا، اسی بخاری میں کتاب و فرض الخمس میں یہاں پر یہ حدیث نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیث نمبر ہے 3092 کہ عائشہ کہتی ہیں ان فاطمہ علیہ السلام ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثها۔ عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈیمانڈ کیا کہ ان کی میراث جو ہے ان کو دیا جائے پیغمبر سے، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، ترک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے ان کو دیا جائے۔ اچھا، فقال لها ابو بکر، ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر نے ان کے جواب میں کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال لا نورث ما ترکنا صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی ہے، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، ما ترکنا صدقۃ، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے۔ فغضبت ابو بکر نے کہا، ابو بکر نے کیا کہا، خوب دیکھ لیجئے، زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے میراث طلب کیا، ابو بکر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری تو میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے، صدقہ ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فغضبت، تو حضرت زہرا فغضبت کون؟ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر، بس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی ہیں ابو بکر پر، اور انہوں نے ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دی ہے، حتی توفیت، جبکہ ان کی فلم تزل مہاجرتہ، پھر وہ ہمیشہ کبھی ابو بکر سے بات نہیں کی، ہمیشہ ان سے کٹی رہی ہیں، حتی توفیت، جب تک ان کی وفات ہوئی۔ تو جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی غضب جو ہے اللہ کی غضب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے۔ جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث نقل کیا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک ہو گئی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، اللہ غضبناک ہو گئے۔ اور اگر یہ حق بات ہوتی ہے، اگر حق بات ہوتی تو اللہ اور رسول غضبناک نہیں ہوتے، تو یہ بہترین دلیل ہے کہ ابو بکر نے جھوٹ بولا تھا، ابو بکر نے غلط بات کی، ابو بکر غلط بات کی۔ اگر یہ واقعا صحیح حدیث ہوتا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غضبناک، کیونکہ وہ سیدہ نساء اہل الجنہ، ان کی غضب اللہ کی غضب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غضب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اللہ کا غضب ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ حدیث افتراء ہے، یہ حدیث افتراء ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ حدیث سچی نہیں ہے۔ اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا بھی کہ آپ میرے بعد سب سے پہلے میرے اہل خانہ سے جو میرے ساتھ ملحق ہو، یعنی بہت جلدی وفات ہو جائیں گے، وہ آپ ہیں مجھ سے ملحق ہو جائیں گے، تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں میرے زیادہ دیر نہیں رہنا۔ ویسے بھی اہل بیت علیہ السلام وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وہ ایسے لوگ تو ہیں نہیں کہ دنیا کے واسطے، دنیا کے پیچھے دنیا دار لوگ جیسے ہم لوگ ہیں، دنیا کے واسطے ہم حرام حلال کا پرواہ نہ ہو۔ سیدہ نساء اہل الجنہ کو حرام حلال حرام کا پرواہ ہے۔ اگر ابو بکر نے واقعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ مسلمانوں کا حق ہے، کیوں صدقہ فقیر وغیرہ ان کا حق ہے، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ مسلمانوں کے حق پہ قبضہ کرنے لگی ہیں، تو ابو بکر نے ارشاد کیا ہے، ان کی ہدایت کیا کہ بھائی یہاں پہ تو آپ حرام کھائیں گی، یہ تو آپ کا حق نہیں بنتا کیونکہ آپ کا میراث ہی نہیں ہے۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہ تھینک یو کہ یہاں پہ تو مثلا اگر ایک شخص مجھے یہاں پہ پانی پلا دے، پانی میں شراب ڈال کر کے مجھے دے دے، ٹھیک ہے نا، یا زہر ہو اس میں اس کو پینے لگا، ایک شخص کہہ دے کہ نہ پیو بھائی اس میں شراب ہے یا اس میں زہر ہے، تو میں اس کو کہوں گا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تم مجھے گناہ سے بچایا، مجھے موت سے بچایا۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو تو اگر حرام سے بچ گئی ہیں تو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن بالعکس وہ ناراض ہیں، غضبناک ہیں، کیونکہ وہ ابو بکر کو کذاب سمجھتی ہیں، وإلا اور کوئی وجہ نہیں ان کو کذاب سمجھنے کا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کیوں یہ حدیث جھوٹی ہے، اگلی دلیل یہ حدیث جھوٹی کیوں ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اپنے اہل خانہ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ میں ایک منٹ میں یہ میں لے کے آؤں آپ کی خدمت میں تفسیر الدر منثور، ایک منٹ۔
سر ایک سوال تھا پوچھوں سے. ایک منٹ میں تفصیل لے کے آؤں پھر آپ سوال. پوچھیں بھائی کیا سوال ہے؟ اچھا سر، جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہے وہ جھوٹی ہے سر، تو سر یہ حدیث جو اصول کافی میں نہیں ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سر یہ اس سے میچ نہیں ہوتی سر؟ وہ امت کے لیے بھائی، وہ امت کے لیے. پیغمبر سے علماء کو، پیغمبر سے علماء کو پیسے نہیں ملے نا. پیغمبر سے علماء کو صرف احادیث سنت ملی ہے. پیغمبر سے ان کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی. دیکھو عزیزو، یہ کتاب ہے، کتاب تفسیر در منثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الجزء الثامن، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کب؟ سنت 2009 میں، بیروت لبنان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ تحریم، آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو، قوا بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے اہل کو. ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کی ایندھن، اس آگ کے شعلوں کی جو فیول ہے، جو ایندھن ہے، الناس والحجارہ، انسان بھی، اور اتنا آتش اتنا شدید ہے وہ پتھر کو بھی جلا دیتا ہے. اچھا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر، جہنم پر شدید طبیعت کے ملائکہ، جو بہت ان کی گرفت سخت ہے، یعنی بہت ان میں کوئی نرمی نہیں ہے. ملائکہ ایسے غلیظ، بہت خشک طبیعت کے، بہت ہی سخت طبیعت کے، سخت گیر ملائکہ. لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اللہ وہ آپ کو کوئی ڈیل نہیں دیں گے. وہ یعنی وہ ملائکہ آپ کو عذاب کریں گے، آپ کو ماریں گے، آپ پر رحم نہیں کریں گے، اور وہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کریں گے. وہ یفعلون ما یؤمرون، اور اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ جہنم والوں کا عذاب کرو، وہ عذاب کرتے رہیں گے. ان کی عبادت ہی یہی ہے کہ جہنم والوں کو زیادہ سے زیادہ عذاب کریں. تو کس کو بچاؤ؟ اب بتاؤ بھائی، اللہ نے کیا فرمایا؟ کس کو بچاؤ؟ او بھائی، جی جی سر، اللہ نے بچاؤ کس کو بچاؤ؟ آیت ہی نہیں سنی آپ نے. سر وہ تھوڑی ادھر دھیان تھا میرا، سنو پھر ایک دفعہ، یا اے ایمان والو، قوا بچاؤ، انفس اپنے آپ کو، اور اہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل کو بچاؤ. تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آیا نا، کوئی اور تو نہیں لے کے آیا. قرآن کس کا ہے؟ پیغمبر کا ہے کسی اور کا ہے بھائی؟ بالکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بتایا، لوگوں کو سمجھایا بھی ہے. اچھا، انہوں نے کیا بتایا؟ کہ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور اپنے اہل بیت کو بھی بچانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی کے ذیل میں روایت کرتے ہیں، اسی آیت کے ذیل میں بھلے حدیث لے کے آئے ہیں انہوں نے، بھلے قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی کیا؟ علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم. فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچاؤ. اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علموا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل خانہ کو اچھی باتیں سکھاؤ، اور سیکھ لو اور سکھاؤ، اور اچھا ادب سکھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسرے حدیث میں ابن عباس سے روایت ہے، اسی قوا انفسکم واہلیکم اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ وامروا اہلیکم بالذکر ینجیکم اللہ من النار. اپنے اہل خانہ کو ذکر سکھاؤ تاکہ وہ جہنم سے بچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. حدیث میں بھی آپ لوگ لے کے آئیں کہ ان کو خیر سکھاؤ. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی ہے دنیا. اگر کسی کو ارث ملنا ہے تو ان کا نہ والد ہے نہ والدہ، کسی کوئی بھی نہیں ہے، دوسرے تو ارث نہیں ملنا، ان کی بیٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو کیوں نہیں بتایا؟ بتانا تو جس کو ارث ملنا اس کو بتانا کہ بھئی میری میراث نہیں ہوتی. وصیت کرنا، اتنے احادیث ہے کہ کوئی بھی شخص مرتا ہے وصیت اس کے سر کے نیچے اگر نہ ہو تو غافلین میں اس کا شمار ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ میں سے کوئی بھی نہ مرے، کوئی بھی 3 رات نہ گزرے مگر یہ کہ وصیت آپ کے سر کے نیچے ہو، ہے کہ نہیں احادیث میں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں بھلے قرآن کی آیت ہے، افتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. دوسروں کو وہ کیا ہو تعلیم دیتے تھے ان باتوں کا، خود عمل نہیں کرتے تھے. سب لوگوں کو احکام سنایا. ابو بکر کو کوئی میراث نہیں ملنے والا،
کوئی میراث نہیں ملنے والا ابو بکر، کیونکہ وہ نہ رشتہ دار کچھ بھی نہیں، اجنبی آدمی، بیٹی ان کی ایک ہے، یہ بتانا تو ان کو چاہیے تھا۔ اگر یہ حدیث حق ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم عصمت کی دلیل ہے، ان کے گناہ کار ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں گناہ کار ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کو ضائع کیا ہے، ان کے حق کو ضائع کیا ہے۔ ان کو وہ بات جو حق بنتا تھا زہرا کا، دنیا میں نبی کی صرف ایک بیٹی ہے، پوری دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے، ایک نبی ہے پوری دنیا میں، اس نے کوئی بنت نبی نہیں ہے سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا۔ سب لوگوں کو ان کے والد سے ارث ملتا ہے، کوئی بھی شخص، ابو بکر مرے اس کے بیٹی کو ارث ملے گا، اس کے بیٹے کو ارث ملے گا، عمر مرے اس کے اولاد کو ارث ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایکسیپشن ہے، ٹھیک ہے نا، تو ارث نہیں ملنے والا، تو اس کو بتانا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ حرام ہے تیرے لیے، تو کھائے گی تو جہنم جائے گی، یہ نہیں بتایا۔ اگر یہ حدیث حق ہے میرے بھائی، اگر ابو بکر سچا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا، جس نے دوسروں کو سکھایا کہ اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ، اور اس نے خود نہیں بچایا اپنے اہل خانہ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دلائل میں نے دیے ہیں، یہ اختصار کے ساتھ ان دلائل کا بہت سر ایک آخری گزارش کروں گا سر آپ سے، آپ پوچھو اب جب یہ ثابت ہوا میرے عزیزو، اب جو لوگ سن رہے ہیں کہ ابو بکر نے افطرا کیا، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ کیوں قرآن کے خلاف؟ ورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کا بیٹا ہے، اس کو ارث ملا، یہ نص قرآن ہے۔ تو اگر یہ حدیث اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے، مختلف دلائل میں، ابو بکر نے خود اس حدیث کو جھٹلایا ہے، اس حدیث کی وجہ سے اللہ کی غضب ہے، اللہ غضبناک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئی ہیں۔ اچھا، یہ سب باتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں، ابھی وقت نہیں ان کا ذکر کرنے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ حدیث جھوٹا ہے تو پھر ابو بکر کی خلافت بھی بات ہے، کیونکہ ایک شخص اگر مالی دنیا کے لیے رسول پہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑھ سکتا ہے، ان کی اکلوتی بیٹی پر ان کا مال کھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی حدیث گڑھ سکتا ہے، تو وہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتا۔ جی سر۔